السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، ہم آمیس اکیڈمی کی طرف سے جو ہے وہ جامع خادم الحرمین الشریفین کی جو ہے وہ چھٹی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیم مکتبے سے استفادے کی توفیق دے۔ اگلا آپشن جو ہے وہ اس کا خدمات کا ہے۔ اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ احصائیات آئیں گی، اور اس کے بعد روات، اور روات میں پھر خالی روات اور روات کتاب یا کتب۔ تو میں روات پر کلک کروں تو ہمارے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے ایک ونڈو کھلے گی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کسی بھی کتاب کے کل راویوں کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ یہ جو راوی ہے آدم بن ابی ایاس، اس کی کل کتابوں میں کتنی احادیث ہیں۔ تو یہ آ گیا جی ہمارے سامنے کہ صحیح بخاری میں 192 احادیث ہیں، ابن خزیمہ میں اتنی ہیں، اور پھر اگر میں یہ پر کلک کرتا ہوں پھر یہ دیکھتا ہوں تو یہ اس نے صرف صحیح بخاری کے بارے میں بتایا۔ یعنی آپ کسی بھی خاص کتاب کے حوالے سے یا صرف سیاستہ کو سلیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی راوی پر اگر آپ کلک کریں گے، عرض پر کلک کریں گے، تو یہ آپ کو اس طرح سے دکھا دے گا کہ اس راوی کی کتنی کتابوں میں کتنی احادیث ہیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے جس میں نمبر آ جائیں گے، ایک یہ طریقہ ہے جس میں فگر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مجموعی لحاظ سے سب سے زیادہ احادیث کس کتاب میں ہے، لیکن کیونکہ اس سے آپ کو پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ کتنی ہے، تو اس لیے میرے خیال سے یہی زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے اگلا آپشن جی ہم دیکھتے ہیں خدمات میں، احصائیات میں روات، اور یہ روات کتاب یا کتب۔ اب یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پھر میں تو اسی کو دیکھوں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری کے ٹوٹل راوی جو ہیں وہ 1591 ہیں۔ یہ آپ دیکھیں جی، میں اگر یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ صرف صحیح بخاری کے راوی جو ہے وہ 1591 ہیں، اور اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم میں منفرد راوی کتنے ہیں، تو وہ راوی جو صحیح مسلم میں نہیں ہے، صرف صحیح بخاری میں ہے، ان کی تعداد 480 ہے۔ یا ایسے آپ یہ دیکھ لیں جی کہ میں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان پانچوں پر کلک کر دیتا ہوں۔ اب دیکھتا ہوں تو یہ 148 راوی ہیں، اور اگر میں کل پر کلک کرتا ہوں تو اب دیکھوں تو 20 ایسے راوی ہیں جو ان 33 کتابوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں۔ اور اگر میں یہاں پر کلک کروں تو یہ بھی میں دیکھ سکتا ہوں کہ ان 6 کتابوں میں کتب ستہ میں ٹوٹل کتنے راوی ہیں۔ ہر کتاب کے حوالے سے الگ الگ ہمارے سامنے آ گیا کہ کس کتاب میں کتنے راوی ہیں۔ اگلا آپشن ہم دیکھتے ہیں جی حدیث کے حوالے سے، تو یہ 2 آپشن ہے اطراف جی۔ تو یہ اطراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں پھر یہ اسی میں دیکھوں تو زیادہ بہتر ہے کہ کتنی احادیث ہیں کل کسی بھی کتاب میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی صحیح بخاری میں 7190 ہیں۔ اچھا، اب اگر میں یہاں پر اس کو بھی ان چیک کر دیتا ہوں، اس کو بھی، تو اب دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام احادیث جن میں، یعنی اب اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ صحیح بخاری میں مرفوع احادیث کتنی ہیں، یا جس کے لیے ما لہو حکم الرفع ہے وہ بھی اس میں شامل کر دی ہم نے، اسی طرح احادیث قدسیہ بھی شامل کر دی۔ تو یہ سب احادیث کی تعداد جو ہے وہ اب کس کتاب میں کتنی ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ احادیث قدسیہ ان کتابوں میں کتنی ہیں، تو یہاں پر کلک کر کے یہ بھی دیکھ سکتا ہوں میں کہ صحیح بخاری میں 89 احادیث ہیں، احادیث قدسیہ۔ اسی طرح یہ آپ کسی بھی آپشن پر کلک کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا ہے جی الاحصائیہ لانواع الحدیث۔ عرض پر کلک کیا تو ٹوٹل کتابوں میں 33 کتابوں میں جو احادیث قدسیہ ہیں ان کی تعداد 1636 ہے۔ اگر میں سب پر کلک کروں تو یہ سب کے حوالے سے الگ الگ اس نے ہمیں بتا دیا کہ مقطوع احادیث جو ہیں وہ ان کی تعداد یہ ہے، ما لہو حکم الرفع کی تعداد یہ ہے، موقوف کی تعداد یہ ہے، شمائل کی تعداد یہ ہے، اور تقریری احادیث جو ہیں ان کی تعداد یہ ہے، فعلی احادیث کی، قولی احادیث کی، اور احادیث قدسی کی تعداد یہ ہے۔
تو یہ بھی یعنی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں یہاں پتہ چل جاتی ہیں۔ اگلا آپشن متفق و زوائد المصنفات۔ جی تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس کتاب میں کتنی جو ہے وہ احادیث ہیں الگ سے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے صرف صحیح بخاری میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارے پر میں نے کلک کیا تو دیکھتے ہیں کہ جی وہ کتنی احادیث ہیں جو صحیح بخاری اور ان ساری کتابوں میں متفق ہیں۔ تو یہ مجھے جو ہے وہ پتہ چلا کہ جی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو تمام کتابوں میں ہو حدیث کی۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ان کتابوں میں سیاستہ میں تو یہ 1612 ایسی احادیث ہیں جو صحیح بخاری میں بھی ہیں ان کتابوں کے ساتھ۔ زوائد پر بھی اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہیں۔ اگر یہاں پر کلک کریں تو اس سے بھی وہی چیز جو ہے وہ جو کل پتہ چل رہا تھا اب اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کتب ستہ سے جو صحیح بخاری میں زوائد ہیں وہ احادیث قدسیہ ان کی تعداد یہ ہے، احادیث قولیہ کی یہ تعداد ہے، فعلیہ کی یہ ہے، تقریریہ کی یہ ہے۔ تو یہ بھی یعنی انہوں نے جمع کر دیا ہے سارا کچھ جو ہے وہ آپ یہیں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا ہے جی تخریج الابحاث العلمیہ۔ تو اگر یہاں پر آپ کلک کریں تو یہ آپ کوئی بھی کتاب جو ہے لکھ رہے ہیں یا کوئی بھی رسالہ جو ہے وہ آپ نے لکھا، کوئی جو ہے نا وہ بحث آپ کر رہے ہیں تو اس کی تحقیق یا اس کی تخریج بھی آپ یہاں سے کروا سکتے ہیں۔ تخریج اس کا ایک خاص جو ہے وہ طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں جی آپ نے ورڈ جو ہے وہ کھلا ہوا تو آپ کریں گے ایسا کہ یہ لکھا، جیسے میں لکھتا ہوں جی اعمال بن نیت اور پھر یہ کر دیا میں نے فائل کو سیو کر دیا۔ ابھی دیکھتے ہیں جی یہاں سے میں فائل کو سلیکٹ کروں گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی جو ہے نا وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپشن ہے جس میں آپ نے یہ دیکھا تھا جوامع الکلم میں بھی یہ میں نے بتایا تھا آپ کو۔ تو جوامع الکلم میں احادیث اور آیات دونوں کی تخریج وہ کرتا تھا، یہاں صرف یہ احادیث کی تخریج کرتا ہے۔ تو یہاں پر جی ہم کرتے ہیں جی کلک، تو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو فائل جو ہے لگائی تھی اس نے اس کو اس کی تخریج کر دی ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے اس کے نتائج ہیں کہ اس حدیث کو بخاری میں جو ہے نا وہ اس نمبر پر جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور یہ ساری چیزیں۔ اس سے بھی ایک یعنی اس مکتبے کا یہ بہت اہم ایک آپشن ہے کہ جس سے آپ کسی بھی رسالے کو، کسی بھی مقالے کو جو ہے وہ اس کی تخریج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے جی ایک آپشن اعدادات البرنامج۔ تو یہاں سے آپ جو ہے نا وہ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ جو رسم الخط ہے، فونٹ ہے، وہ کون سا ہوگا۔ آپ اس میں کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا حجم جو ہے، اس کا جو سائز ہے وہ کتنا ہوگا۔ کلر جو ہے وہ بحث کا، حدیث کا جو ہے وہ کون سا ہوگا، آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ جو بیک پر جو رنگ ہے وہ کون سا ہوگا۔ اسی طرح یہ خلفیہ آپ کوئی بھی بدل سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی انہوں نے 14 دیے ہوئے ہیں، جو مرضی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں تو یہ بھی سیٹنگ ہیں، ان میں سے جو مرضی آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ یہی ہے تو میں یہی رکھتا ہوں۔ اسی طرح یہ بھی ایک تبدیلی اس میں کی جا سکتی ہے۔
اور یہ الغاء الامر سے میں اس کو ختم کر سکتا ہوں، کینسل کر سکتا ہوں۔ اعدادات الافتراضیہ پر کلک کر کے جو بائی ڈیفالٹ آپشنز ہیں وہ ان پر کلک کر دے گا، اور اگر میں یہاں پر کلک کروں گا تو یہ اس کو محفوظ کر دیا اس نے۔ تو اس سے اگلا آپشن ہے جی ہمارے پاس نوافذ کا۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں، اور یہاں پر کلک کریں گے، میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے کچھ آپشن کھلیں گے۔ یہ میں یہاں پر کلک کروں تو آپ یہ دیکھیں، یہ اس نے جو یہاں پر یہ نیچے ایک شو ہو رہی تھی لائن، اس کو ختم کر دیا ہے، اور یہ اب واپس آ گئی۔ اسی طرح اس میں جو مزید آپشنز ہیں وہ جو اگر کوئی کتاب کھلی ہو اس میں ہوتے ہیں، تو اور میں جیسے یعنی وہ کتاب کا کوئی آئے گا تو اس میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اس پر اگر آپ کلک کریں تو یہ یعنی اسکرین کو بڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے جو اس کے اوپر والے آپشنز ہیں وہ تو سارے پڑھ لیے ہیں، اب ہمارے پاس صرف یہ جو نیچے والے کچھ آپشنز ہیں یہ رہ گئے۔ ان میں سے بھی یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بھی مکمل ہو چکا ہے، یہ بھی اوپر والے آپشن میں حل ہو چکا ہے ہمارے پاس، تو یہ آپشن بھی ہم سیکھ چکے ہیں۔ یہ کتب المتون میں اور پھر کتاب اگر کھلی ہو تو اس میں جو نئے نئے آپشن ہوتے ہیں اس حوالے سے صرف ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔